बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में आज भी हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो जनरली डे टू डे हम देख रहे होते हैं कि लोगों को ज़रूरत होती है। और टॉपिक का नाम है, सबसे पहले बताती हूँ कि जायदाद के तकसीम के मसाइल। अच्छा, इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो एडवोकेट मौजूद है मैं उनका तारुफ कराती हूँ। एडवोकेट लियाकत अली ख़ान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत आप अहम मालूमात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे, क्योंकि देखिए जायदाद तकसीम जो है वो किस तरह से होती है। क्या जायदाद जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ही तकसीम कर सकता है या उसकी मौत के बाद तकसीम होती है? पहले तो ये पहलू हम क्लियर करेंगे। जी लियाकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़िया, आज आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मुझे बुलाया। देखिए, आपने जायदाद की तकसीम के मसाइल के ऊपर बात की। देखिए, जायदाद दो तरह की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लेके जा सकते हैं अपने साथ, एक ऐसी होती है जिसको नहीं लेके जा सकते, जिसमें जायदाद होगी, ज़मीन होगी जो ना, बाकी जो आपके ज़ेवरात हैं, सोना है, गाड़ी है, उसको वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको आप किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। अब इसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इसकी तकसीम का जो मसला होता है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है और वो कोशिश करता है कि उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं इस दुनिया में मेरा कुछ भरोसा नहीं है, या इंसान बीमार होता है, तो मेरे ख्याल में उसको पहले तो ये चाहिए कि अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर उसको तकसीम कर दे तो उसके मसाइल जो है वो पेश नहीं आते। अब अगर वो नहीं करता, अब असल में इशू ये आता है कि जब ज़्यादातर वालिदैन या पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने पास प्रॉपर्टी इसलिए रखते हैं क्योंकि जब उनकी औलाद जवान हो जाती है तो वो कोशिश करती है उनकी औलाद उनकी खिदमत नहीं करती, उनका ख्याल नहीं करती। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है शादी होने के बाद अपने वालिदैन को निकाल देते हैं, जो कि शेल्टर होम के अंदर, सिक्योरिटी नहीं, बेसिकली एडी होम के अंदर, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी मौजूद रहे ताकि उन प्रॉपर्टी की वजह से वो उसकी वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं और उनको घर से नहीं निकालते जो ना जी। अब अगर वालिदैन के इंतकाल हो जाता है तो प्रॉपर्टी की जो तकसीम होगी वो इस तरह से होती है जैसे अगर पहले हम इंतकाल पर बात करते हैं, फिर हम जब जिंदगी पर भी बात कर लेंगे। ठीक है जी। तो इंतकाल हो जाए तो फिर हाँ, लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में जो है ना, फिर अगर उसकी कोई वसीयत है तो उस वसीयत के तहत जो है ना उस प्रॉपर्टी की तकसीम होगी। अगर उन्हें किसी को गिफ्ट कर दिए तो उसकी जो है ना वो गिफ्ट उस हिसाब से होगी। अगर उन्हें किसी को वसीयत नहीं की तो उसमें फिर वो प्रॉपर्टी अब हासिल कैसे कर सकते हैं, आपका जो है ना शेयर कैसे जो है ना वो आपको मिल सकता है। उसके लिए यह है कि बाज़ों का जैसे पंजाब के अंदर है, वहाँ पे विरासत का इंतकाल होता है क्योंकि वहाँ जो ज़मीन होती है वो पटवारी तहसीलदार जो होता है वहाँ पे उसके पास जाके आप अपनी ज़मीन का जो है ना मिल्कियत पर्चा निकलवाते हैं और वहाँ जाके अपने वर्सा बताते हैं। वहाँ पर इलाके का नंबरदार होता है जो इस बात की तस्दीक करता है जो वर्सा होते हैं, और जो है ना वहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन शहरों में जो है ना इसका जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ है। उसके लिए ये होता है कि आपको अगर जैसे प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, पैसे हैं बैंक के अंदर या लाकर के अंदर पैसे हैं या कोई सेविंग सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए फिर आप डायरेक्ट उसको तकसीम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना, विरासत का सर्टिफिकेट वो कहलाता है, उसको फिर आप अदालत से जो है ना जाके हासिल करते हैं। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को तकसीम करते हैं। ये डिफरेंस है कि अगर हम जहाँ पे पटवारी सिस्टम है वहाँ पर अदालत नहीं आती, फिर नहीं, उसमें यह है कि वहाँ पर क्योंकि इलाके का जो नंबरदार होता है तो वहाँ जो रिकॉर्ड होता है ज़मीनों का वो होता है पटवारी, कानून गो और तहसीलदार के पास जो ना। जैसे यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर जो है ना वो विरासत के इंतकाल बन जाता है और उसको वहाँ का जो नंबरदार है वो उसको तस्दीक करता है, तो उसकी दो विटनेस की मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है जो ना शहरों के अंदर। उसके लिए है कि आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास SM में फाइल करना पड़ता है, यानी उसके अगर प्रॉपर्टी है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पैसे हैं तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ये दोनों सर्टिफिकेट जो है ना वो सेशन कोर्ट जारी करती है। और उसके लिए आपको यह है कि मरहूम जो होता है उसके डेथ सर्टिफिकेट, उसके वर्सा के सबकी जो है ना वो नाम वल्दियत, उनके एफिडेविट ऑफ नो ऑब्जेक्शन, दो जो है ना मोहल्ले के विटनेसेस। उसके बाद कोर्ट उसकी नादरत से रिपोर्ट मंगवाती है और पुलिस से रिपोर्ट मंगवाती है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद वर्सा के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और कोर्ट जो है
सर्टिफिकेट जारी कर देती है, फिर आप प्रॉपर्टी जो है आपस में उसमें तकसीम कर सकते हैं और अपने नाम ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जो शेयर की बात आती है, अब अगर उसके अंदर बेवा है तो उसका उस 1/8 शेयर बनता है। अब अगर बेटी है तो उसमें जो है ना 1/उसका जो है ना 1/1 शेयर उसका बनता है, और बेटे का जो है ना वो 1/2 जो है। अब क्योंकि बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है, बेवा का जो है ना वो 8वां हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर मरहूम के वालिदैन जिंदा हैं और तो उनमें फिर यह है कि 1/6 हिस्सा जो है ना वालिदैन को कोर्ट उसमें देती है। और अगर बहन भाई हों, जिस तरह औलाद नहीं होती, जिसे कहते हैं कि वारिस अगर नहीं है, तो फिर बहन भाइयों में भी तकसीम होती है जायदाद या नहीं, या वो वालिदैन के पास पहले जाती है? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा एक टेक्निकल सवाल किया है। देखिए, अगर वो जो मरहूम है उसकी वाइफ भी इंतकाल कर गई है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी है और वो ख़ुद भी इंतकाल कर गए हैं, अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उस सूरत में यह है कि उसकी जो बहन और भाई हैं उसके अंदर पे तकसीम होगी प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। मरहूम की अगर वाइफ हो तो सारी जायदाद उनको जाएगी या बहन भाइयों में और वालिद वालिदा में तकसीम होगी? बेवा को उसमें 8वां हिस्सा जाएगा, ठीक है, और बाकी 6ठा हिस्सा जो है ना वालिदैन को जाएगा, ठीक है, और उसमें जो है ना 1 हिस्सा बहन को जाएगा, 2 हिस्से भाई को जाएंगे, ठीक है। और अगर वालिदैन नहीं हो तो? अगर वालिदैन नहीं हैं और मरहूम की बेवा भी नहीं है और उसकी औलाद नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी उसके जो बहन भाई हैं उसके अंदर जो है ना तकसीम होगी दोनों, और उस सूरत में यह है कि 2 हिस्से भाई को जाएंगे, 1 हिस्सा बहन को जाएगा। ओके। अगर बहनें खाली हों तो फिर बराबर की तकसीम होती है, लाइक फिर उसमें? जी बिल्कुल, जो है वो क्योंकि भाई, मैंने कह रही हूँ सॉरी, कि बेटियाँ हों खाली। हाँ, अगर बेटियाँ हों तो बेटियों के को भी जो है ना वही बराबर की तकसीम होगी। अगर 4 बेटियां हैं तो उनको जो है ना 1-1 हिस्सा उनको मिलेगा, जो है ना 4 हिस्से। अच्छा, एक और टेक्निकल सवाल है, वो ये कि मरहूम के अगर बहन भाई हैं, बच्चे भी हैं, वालिद वालिदा भी हैं और वाइफ भी हैं, तो क्या फिर बहन भाइयों को जाएगी जायदाद या नहीं? नहीं, उस सूरत में बहन भाइयों को नहीं मिलेगी, क्योंकि मरहूम की अपनी औलाद भी है, उसकी बेवा भी है, और उस सूरत में बहन भाइयों का हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन वालिद और वालिदा का हिस्सा बनता है, उसके अंदर जो है ना वालिद वालिदैन को हिस्सा मिलेगा, 6ठा हिस्सा मिलेगा, बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा। बाकी जो तकसीम होगी 1 हिस्सा बेटी का, 2 हिस्से बेटे के, उस प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाएगा, उसके मुताबिक जो है ना उनको शेयर मिलेगा। अच्छा, छोटा सा एक और सवाल है, वो इससे रिलेटेड है कि थोड़ा सा ये बता दें कि 1/8 क्या होगा, इस तरह से एक अगर हम देखिए, मैं एक थोड़ा सा आपको जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ को आप 8 पे तकसीम करें, ठीक है, उसमें जो शेयर निकलता है वो बेवा का है। अब उसमें जो बाकी जो बचे हैं पैसे, उसको जो है ना अगर बिलफर्ज उसके 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं तो 4 हिस्से बेटों के हो गए और 3 हिस्से बेटियों के हो गए। तो आप उस जो बकाया अमाउंट को 7 में तकसीम करेंगे, जो पैसे निकलेंगे वो एक बेटी का हिस्सा है, आप उसको डबल कर देंगे तो वो जो है ना बेटे को मिलेगा दोनों। ठीक है, तो वो पैसे पूरा इसमें ये है कि सबसे पहले वाइफ का निकालना होता है, फिर बच्चों का निकालना जी, सबसे पहले बेवा का निकलेगा, उसके बाद जो बचेगा उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि 2 बेटे और 3 बेटियां, तो आप इनको 4 हिस्से वो हो गए, बेटों के हो गए, 3 बेटियों के हो गए। अब 4 और 3 जो है ना 7 हो गए, 7 को आप तकसीम करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है 8वां हिस्सा निकालने के बाद उसमें जो 1 हिस्सा निकलेगा वो बेटी का होगा, उसको डबल कर देंगे तो वो बेटे का होगा। ओके, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि इंसान की ज़िंदगी में वो किस तरह से तकसीम कर सकता है। क्या वो इसी वे में तकसीम करेगा ये या फिर ये कि कानून क्या कहता है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों में क्या बेटियों को बराबर का हिस्सा भी दे सकता है या बेटियों को ज़्यादा हिस्सा भी दे सकते हैं? देखिए नाजिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब इंसान ख़ुद ज़िंदा होता है तो उस वक़्त तक वो उसकी चीज़ होती है, वो जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे गिफ्ट कर ले, वो चाहे तो बेटी को दे दे, चाहे फ़रोख्त कर दे, चाहे जो है ना वो उसको अपने पास रखे, ये उसकी अपनी सवाबदीद है। हाँ, अगर उसके मरने के बाद जो है फिर वो विरासत है, वो यतीमों का माल है, उसके ऊपर जो है ना जो कानून और शरीयत कहती है उसके मुताबिक वो तकसीम होगी। उनके माल पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, उनसे कोई माल नहीं छीन सकता। इसलिए ये विरासत के सर्टिफिकेट का इख्तियार जो है ये सेशन जज को दिया गया है। 1.5 करोड़ तक सेशन जज के पास होता है, उससे ऊपर जो है ना हाई कोर्ट में चला जाता है। तो अदालत भी अगर ये यतीमों के अंदर अगर उनकी विरासत का फैसला करती है तो वो भी पूरी इंक्वायरी के साथ जो है ना पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जाती है, नादर से मंगवाई जाती है,
وٹنسز کے بیانات لیے جاتے ہیں، لیگل ایئر سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد کورٹ جو ہے اس کو پر آرڈر پاس کرتی ہے تاکہ یہ یتیم کا مال ہے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے نا کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہو. اپنی زندگی میں بیتے تو بھی اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ عدالت کی طرف جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی سوال میں نے اٹھایا ہے، لیکن ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد ہم لیاقت صاحب سے جواب بھی سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں فیض کی عدالت میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جائیداد کے تقسیم کے مسائل. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو تقسیم کر لے تو کیا وہ عدالت کے تھرو ہی جانا پڑے گا؟ اس کو ڈاکیومنٹس کون سے ضروری ہوں گے؟ لیاقت صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں اور کروں گی کہ اگر پٹواری سسٹم کے ذریعے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں جائیداد تو پھر کیسے کرے گا؟ دونوں سوال. نہیں، پٹواری سسٹم تو دیکھیں یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جائے یا اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر دے. یہاں کراچی کے اندر رجسٹار ہوتا ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے نا، اور اگر آپ گفٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں جو ہے نا یہ ہے کہ وصیت کر سکتے ہیں. آپ ایک وصیت بنا دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم جو ہے نا میری اولاد آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا، اور اس کی گفٹ وصیت کی روشنی کے اندر جو ہے ول پاور کی روشنی میں وہ فیصلہ کر لیں. میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ والدین کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ پراپرٹی ان کے نام پہ رہے تاکہ اولاد ان کو گھر سے نہیں نکالے، ان کی ریسپیکٹ کرے جو نا. جیسے ہی پراپرٹی والدین جو ہے نا بچوں کے نام کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کو گھر سے نکال لیتے ہیں. پھر وہ اپنی بیویوں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر جیسے اولاد فرما بردار نہیں ہے یا کام کاج نہیں کرتی ہے اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے کچھ غلط لوگوں کے اندر ہے، تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پراپرٹی جیسے ان کے نام ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے پراپرٹی کو فروخت کر دیتے ہیں اور پیسہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی والدین جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس پراپرٹی رہے تاکہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی، جب ان کے بچے ہو جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی ان کو ملیں گی تاکہ جو ہے نا وہ ان کے بچوں کا اور ان کا جو ہے نا سارا ان کی سیکورٹی کے لیے بیسیکلی جو ہے. بالکل جی. اچھا، اگر جو ہے وہ اپنی لائف میں ہی آگے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں بچوں کو، تو اس کے لیے کیا سسٹم ہوتا ہے، کیا ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں، گفٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جو بچے ہیں آپ اس کے اندر ان کے نام ولدیت جو ہے نا، جو پراپرٹی آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر گفٹ ڈیڈ بنائیں گے. اس کے اندر گفٹ دینے والا، گفٹ لینے والے کے پارٹیکولر لکھے جاتے ہیں، 2 گواہوں کے سائن ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کنسرن جو رجسٹار ہوتا ہے اس کے ساتھ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، ریونیو کو ٹکٹ لگاتے ہیں. پھر آپ جا کے جو ہے نا جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں رجسٹار کو کہ بھائی میں نے یہ پراپرٹی جو ہے گفٹ کر دی ہے اپنے بچوں کو جو ہے نا، اور یہ میرے بچے جو ہے نا اب اس پراپرٹی کے مالک ہیں جو ہے. اور وہ رجسٹار جو ہے اس کو رجسٹر کر دیتا ہے اپنے پاس ریکارڈ کے اندر جو ہے نا اس پراپرٹی کو. پھر اگر وہ چاہیں تو اس کی موٹیشن بھی کروا سکتے ہیں، اس کی لیز بھی کروا سکتے ہیں. ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا پروسیس ہے. ہاں، اگر جیسے والدین نے، ایک اور بھی ایشو آتا ہے کہ جیسے والد نے پراپرٹی گفٹ کر دی، اولاد نے پراپرٹی لینے کے بعد جو ہے نا پھر باپ کو گھر سے نکال دیا یا اس کی عزت کرنا بند کر دی، تو وہ گفٹ کینسل بھی کروا سکتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے جو ان کو گفٹ دی ہے اور اس گفٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کر رہی ہے، اس پراپرٹی کو بیچ کے پیسے کو ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس گفٹ کرنے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو جا کے جو ہے نا ریووک کر دے، اخبار میں دے گا اور اس کو ریووکیشن ڈیڈ بنائے گا، رجسٹرار کے پاس جا کے سبمٹ کرے گا جی میں نے اس کو کینسل کر دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عدالت کے ذریعے بھی جو ہے نا یہ کینسل کی جا سکتی ہے. سوٹ فار کینسلیشن آف جو ہے نا گفٹ ڈیڈ کا آپ سول کورٹ کے اندر داخل کر سکتے ہیں اور وہ کورٹ جو ہے ان کو نوٹس کرے گی اور کیس چلنے کے بعد اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. تھوڑی سی سیکیورٹی کے لیے، جس طرح والدین جو ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی کے ان کو جبرن تو کہیں ان سے جائیداد نام تو نہیں کروائی جا رہی، اس کے لیے کیا سیکیورٹی ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. ایسا ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین کے 4 بچے ہیں، 4 میں سے وہ کسی ایک کے ساتھ رہتے ہیں اور 3 الگ رہتے ہیں، تو یہ فراڈ بھی ہمارے سامنے آیا، یہ دھوکہ بھی سامنے آیا کہ جس شخص کے پاس رہتے ہیں یا تو ان سے وہ تھم امپریشن لگوا لیتا ہے یا ان کو کسی بہانے سے لے جا کے
رجسٹرار کے پاس جو ہے نا گفٹ کروا لی، اور تاکہ وہ والدین تو صاف ذرا اس کا رحم و کرم پہ ہیں، ایک شخص بیمار ہے، اس کو کھانا پینا وہی دے رہا ہے، اس کا خیال وہی کر رہا ہے. تو ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ جو بھائی کے پاس ماں باپ تھے اس نے پراپرٹی ٹرانسفر کر لی، اور بعد میں یہ ہوا کہ جو ہے نا جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو پھر ایک لٹیگیشن کے اندر چلے گئے، وہ کورٹوں میں کیسز فائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس گفٹ ڈیڈ کو نہیں مانتے کہ ہمارا والد ہمارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمارا حصہ نہیں کھا سکتے. یہ ہمارے بھائی نے بد دیانتی بد نیتی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا دھوکہ دے کر جو ہے نا یہ پراپرٹی ٹرانسفر کروائی ہے. اوکے اچھا، اسی کے ساتھ ہی یہ تو ہوگی جائیداد کے، اسی طرح ہی اگر بہن بھائی ہوتے ہیں تو بہن بھائی بھی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا زبردستی، جس طرح کسی کی جائیداد کوئی اس میں بھی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے گھر رہ رہا ہے اور اس بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو وہ اپنی سیکیورٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ ایشوز بہت سارے آتے ہیں کہ جیسے بھائی کی پراپرٹی ہے اور دوسرے بھائی کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں، تو پھر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ جگہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو میرے باپ نے بنائی تھی اور آپ نے فراڈ سے اپنے نام پہ کروا لی جو ہے نا، اور یہ اس میں میرا حصہ بنتا ہے. تو اس طرح کے کیسز بھی کورٹوں میں آتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اگر وہ پراپرٹی اس شخص کے نام ہے اور اس کے پاس کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو پھر کورٹ جو ہے جو اصل مالک ہے اس کا میوٹیشن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے؟ موٹیشن دیکھیں بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی پراپرٹی اگر لیتے ہیں سیل ڈیڈ کے اوپر تو موٹیشن بہت ضروری ہے. آپ اس کو موٹیٹ کروائیں، اس ریونیو کے ریکارڈ کے اندر اس کا اندراج کروائیں. اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ کے ڈی کی پراپرٹی ہے تو کے ڈی میں رجسٹر کریں، اگر وہ کے ایم سی کی ہے تو کے ایم سی کے اندر جو ہے نا آپ اس کا رجسٹریشن کروائیں. بہت ضروری ہے جو ہے نا، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں اور بوگس ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں، بہت سارے دعوے دار بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کم سے کم جو ہے نا اس کو کلیئر رکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد ہم جو ہے اپنے کالرز کے لیے لائن اوپن کر دیں گے. آپ ہمیں کال بھی کیجیے گا اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جائیداد کے تقسیم کے مسائل. ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کالر بھی ہیں. کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا نام بتائیں اور سوال بھی. جی میرا نام عبدالرحمان ہے، کراچی سے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامک قانون اور شریعت قانون اس جائیداد کے مسئلے میں ایک ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی بالکل، دیکھیں جتنی بھی جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے وہ شرعی قانون کے تحت ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے مطابق ہی جو ہے نا اس کی تقسیم کیا جاتا ہے. جیسے والدین ہیں، والدین کا جو ہے نا 1/6 ہے، بیوہ کا 1/8 ہے، اور بیٹی کا ایک حصہ ہے، بیٹے کے 2 حصے ہیں جو ہے نا. تو یہ جتنے بھی جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے جائیداد کی، یہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو ہمارا قانون ہے وہ شرعی قانون کے مطابق ہے. بالکل. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی جائیداد کی تقسیم ہوگی اسلامی قانون اور جو اسلامی یا شریعت قانون جو ہے اور ہمارے ملک کا جو قانون ہے سیم. جی بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے، اور اسی کے مطابق ہی جو ہے نا وہ تمام جو جائیداد ہے یا ترکہ ہے یا ورثہ ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی کو ہی ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیجئے گا. اس کے ساتھ ہی ہم ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں کہ وراثت جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوتی ہے. وائف کے حوالے سے بتا دیں، بیٹیوں کے حوالے سے اور بیٹوں کے حوالے سے. دیکھیں اگر کوئی شخص اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کو 6 حصہ ملے گا، 1/6. اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہے اور اس کی پراپرٹی ہے تو اس کی بیوہ موجود ہے اور اس کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا اس جائیداد میں سے. اگر دونوں بیویوں سے بچے ہیں تو سیم اسی طرح 1 حصہ بیٹے کو ملے گا اور 2 حصے بیٹے کو ملیں گے. اور اگر زیادہ بیویاں ہوں تو 4 ہوں؟ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو پھر بھی اسی طرح حصہ ملے گا جس طرح جو ہے 8واں حصہ اس کا بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے باقی جو جائیداد ہوگی وہ بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے اوکے، چاہے وہ ان کی جو ہے فرسٹ وائف سے ہو، سیکنڈ وائف سے ہو، لیکن تقسیم جو ہے وہ برابری کا. جی بالکل برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی آپ اپنا نام بتائیں اور سوال بھی. ہاں میں شکیل بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کے 4 بچے تھے اور ان میں سے ان کی حیات میں ہی کسی ایک کا انتقال ہو گیا اور چاروں کے 4 بچے شادی شدہ ہیں، تو جو بچے کا انتقال ہو چکا ہے کیا اس کی جائیداد میں ان مرحوم بیٹے کی اولاد کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں اگر والدین زندہ ہیں اور اس کے جو ہے نا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے والدین مر جاتے ہیں اور پراپرٹی جو ہے نا یہ والدین کے نام کے اوپر ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر وہ والدین فوت ہو جاتے اور اس کے بعد وہ فوت ہوتا تو پھر اس کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے، کیونکہ والدین زندہ تھے اور اب تو ان کو تو نہیں، مطلب ان کی وائف کو یا ان کے بچوں کو بھی نہیں جائے گا. جی بالکل ان کو نہیں ملے گا. اور یہ بالکل جو ہے نا اگر کیونکہ وہ والد کی موجودگی کے اندر فوت ہوا ہے، پراپرٹی والد کا نام ہے، والدین کا بعد میں انتقال ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ان کا حصہ نہیں بنتا ہے جو ہے نا. اگر جو ہے والدین زندہ تھے اور جو ہے نا والدین پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ بھی بعد میں فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے جو ہے نا. کس کے اوپر لیکن حکومت ابھی قانون سازی کر رہی ہے، شرعی حساب سے تو نہیں بنتا ہے لیکن ابھی قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ ایسے جو ہے نا جو وارث ہیں اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے کیس ایسے میں نے دیکھے. یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ فتوے بھی دیے گئے اور علماء کرام سے بھی پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا کہ اگر والدین کے مرنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ جائیداد میں حصہ نہیں بنتا ہے، اور جو ہے نا اگر وہ ان کے والدین کے مرنے کے بعد فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے. اصل میں جب ہم اوور آل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قانون دیا ہے اور بہترین جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں جو ہے قانون دیا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بہتر ہو، جس میں والدین کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم بچے ان کا خیال رکھنا. اگر یہ والی سچویشن آ جاتی ہے تو یہاں پہ یتیم بچوں کا خیال جو ہے وہ اس کے ورثہ یا اس کے اپنے فیملی ممبرز کریں گے. لیکن انفارچونیٹ ہمارے یہاں پر دولت کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، انسان کو کم دی جاتی ہے. اگر ہم اس بات کو بیلنس کر لیں اور دیکھ لیں اللہ کے احکام کو ماننا شروع کر دیں 100%، تو آپ یہ سوچیں کہ کبھی بھی یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ لیاقت صاحب. اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سوال ضرور کہتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ کیا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے جو ہمارے عزیز ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر شریعت کے حساب سے ان کا نہیں بنتا تو آپ تمام لوگ بیٹھ کے یہ بات طے کر لیں کہ یہ بھی جو ہے نا وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے یا اس کی بھائی کی فیملی ہے، تو آپ کم سے کم جو ہے ان کو بھی جو ہے نا شیئر دیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ان کا بھی جو ہے نا جو ان کے اوپر وہ ایک وقت ہے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ ایک اچھے طریقے سے گزر جائے، اور وہ چاہے بہن ہو بھائی ہو چاہے جو ہے نا جو بھی ہے جو ہے نا، تاکہ ان کا یہ وقت جو ہے نا اچھے طریقے سے گزر جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو ایک سہارا مل جائے گا اور آپ کو جو ہے نا اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو جو ہے نا دعائیں ملیں گی. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.